بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، تیسرا سبق، اسم کی علامات۔ کل ہم نے کلمہ کی تعریف اور کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، اس میں سے اسم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسم کی مختصر ایسے موٹے موٹے علامتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک مدرس جب اپنے طلبہ عزیز کو صرف کا کوئی کتاب پڑھا رہا ہے تو وہ کون سی چیزیں ان کو پڑھائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ارشاد الصرف میں جو گردانے ہیں ان میں سے پہلا صرف صغیروں کو زبانی یاد کرائیں۔ مثلا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان میں سے پہلا باب ضرب یضرب کا ہے، دوسرا باب نصر ینصر کا ہے، تیسرا باب علم یعلم کا ہے، اور چوتھا باب منع یمنع کا ہے، پانچواں باب حسب یحسب کا ہے، اور چھٹا باب شرف یشرف کا ہے۔ تو پہلا باب جو ضرب یضرب کا ہے، ان میں ان کا جو صرف صغیر ہے وہ طلباء کو ازبر یاد کرائے۔ اس کے بعد فعل ماضی معلوم کا گردان ہے جس کو صرف کبیر کہا جاتا ہے، ماضی مجہول کا، مضارع معلوم کا، مضارع مجہول کا، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر تعجب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رٹھس سے یہ سارے گردانیوں کو یاد کروائے۔ پھر دوسرا جو شفٹ ہے، دوسرا مرحلہ، ان میں ان کو یہ سمجھائے کہ صرف صغیر کس کو کہتے ہیں، باب کا معنی کیا ہے، اور جو ہے صرف کبیر کس کو کہتے ہیں، ماضی کی علامت، مضارع کی علامت، یہ سارے علامتیں ان کو بتائے۔ اور پھر جو ہے ان صیغوں کی جو معنی ہے اور 14 اقسام میں یہ کون سا صیغہ ہے، یہ جو ہے چیزیں طلباء کو یاد کروائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اسم کی علامتیں اور فعل کی علامتیں مقدمہ چلتا رہے۔ 6 اقسام ہیں، 6 اقسام کے بعد جو ہے مرحلہ ثلاثی رباعی خماسی کا ہے، پھر وزن کا ہے، پھر 6 اقسام کا ہے، آگے 7 اقسام کا ہے۔ تو یہ دونوں سلسلے جو ہے ساتھ چلتا رہے۔ پھر یہ مقدمہ جو ہے جیسے ختم ہو جائے گا تو گردانے بھی مکمل ہو جائیں گے، اور یہ ادھر سے اصطلاحات یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اب صرف صغیروں کو اس طرح یاد کروائے۔ باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد، صحیح اسباب فعل یفعل، چون الضرب زدن، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، الامر من اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، والنهي عن لا تضرب لا تضرب، لا يضرب لا يضرب، الظرف منه مضرب، والآلة منه مضرب مضربة مضراب، وأفعل التفضيل المذكر منه أضرب، والمؤنث منه ضربا، وفعل التعجب منه ما أضربه وأضربي وضرب۔ یہ باقاعدہ ان کو اچھی طرح یہ صرف صغیر ان جو ہے ان سے یاد کروائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صرف کبیر، ماضی معلوم، ماضی مجہول، آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک گردانے بھی ان سے یاد کروائے۔ چلو، اسم کی علامات میں سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ کلمہ کی شروع میں الف لام ہو۔ الف لام خود حرف ہے، لیکن اب یہ جس کلمہ کی شروع میں آ جائے گا تو اس کلمے کو ہم اسم کہیں گے۔ مثال کے طور پر الحمد، اب الحمد میں یہ شروع میں الف لام آئے ہیں، حمزہ لام زبر ال، اس کو الف لام کہا جاتا ہے، تو اس کلمہ کو ہم کہیں گے اسم، کیونکہ شروع میں الف لام آیا ہے۔
دوسری علامت یہ ہے کہ کلمہ کے شروع میں حرف جر ہو. حروف جارہ 17 ہے. باو تاو کاف لام واو مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. یہ 17 مشہور حروف ہے اور یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. جس کلمہ پر داخل تو اس کو جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے. جیسے اس کی مثال ہے بزیدن. اب بزیدن میں شروع میں با حرف جر ہے تو زید کو ہم اسم کہیں گے، اس لیے کہ شروع میں حرف جر ہے. تیسری علامت اسم کی ہے کہ کلمہ کی شروع میں حرف ندا ہو. حرف ندا، حروف ندا 5 ہے. یا ایا حیا ای یا ایا حیا ای. بعض اس کو حمزہ مفتوح کہتے ہیں. جیسے یا عبداللہ، اب یہاں خود حرف ہے تو عبداللہ کی شروع میں یا حرف ندا آیا ہے تو عبداللہ کو ہم اسم کہیں گے، اس لیے کہ شروع میں حرف ندا ہے. چوتھی علامت اسم کی یہ ہے کہ کلمہ کے آخر میں نون تنوین ہو. نون تنوین کی ایک بڑی تعریف ہے جو ادھر سنا ہو کہ آخر میں بالکل عبارت کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم سادہ الفاظ میں نون تنوین کی تعریف: نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی شکل میں پڑھی جاتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں.